کے ساتھ ہیں, آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ آگے بڑھو, قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ. عبداللہ سالم کو کل جیل ہو جائے تو پھر فیس بک کے اوپر صرف ٹویٹ کریں گے, صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے, فیس بک پہ میسیجز کریں گے. اور احتجاج ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ. میدان میں نکل کر ہم احتجاج کرنے کا سسٹم نہیں جانتے. ہم کٹیہار جا کر وہاں کے جو اپنے ڈسٹرکٹ کے پدادھیکاری لوگ ہوتے ہیں, ڈی ایم ایس پی کے دفتر کے سامنے ہم کس حساب سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا کہ اگر ہم کو ایف آئی آر کرنا ہوگا تو ہم اپلیکیشن کیسے لکھیں. ہم کو اگر کہیں پر بلاک میں کوئی اپلیکیشن داخل کرنا ہوگا, سی او کو اگر ہم کو کچھ دینا ہوگا تو ہمارے نوجوان نہیں جانتے. اگر آپ کے زمین کا جھگڑا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارے نوجوان نہیں جانتے. زمین کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو سی او کے پاس جاتے ہیں بلاک کے اندر. اگر آپ کے بلاک میں, اگر آپ کے گاؤں سماج کے اندر میں اگر اندرا آواس کا کوئی کرپٹ اور گھوٹالا ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ آپ بیڈیو کے پاس جائیے. بلاک کا سب سے بڑا آفیسر بیڈیو ہوتا. ہمارے نوجوان نہیں جانتے, جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہیں ملتے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, اگر آپ کے اوپر کوئی 302 کا کیس ڈالتا ہے, آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو 302 کا کیس کیوں ڈالا گیا. 302 دھارا لگتا ہے مرڈر پر. اگر آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ اس مجرم پر کون سا دھارا ڈالیے گا؟ آپ پولیس والوں کو کہیے کہ ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا, سماج کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا. 376 کا دھارا لگاؤ جو ریپسٹ کے لیے لگایا جاتا. اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا, اگر آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو آپ 360 کا دھارا لگوا سکتے. یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے. نوجوانوں, واٹس ایپ پہ تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر بھیج دیتے, لیکن اور دوسرے میسیجز نہیں جانتے. اگر آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں سرکار یا پدادھیکاری لوگ, پرشاسن کے لوگ, تو آپ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز پروٹیسٹ کرو. تریپورہ کے بی بی پی کے چیلو, میرے ہندو بھائی, آپ اس گاؤں میں بستے ہیں, پوچھے انہیں بی بی پی والوں سے. تقریباً 50 جگہوں پر پروٹیسٹ کیا گیا. میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا مولک ادھیکار ہے. بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 19 کہتا پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز. آپ جمع ہوئیے میدان میں, لیکن بنا کسی ہتھیار کے, وداؤٹ آرمز, بنا کسی ویپن کے. لیکن وہ لوگ کھڑے ہوئے, تقریباً 12 مسجدیں شہید کر دی, اور تقریباً وہاں پر 50 جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. کریے, آپ کا مولک ادھیکار, منع نہیں. لیکن کسی ہندو کے گھر کو, کسی مسلمان کے گھر کو نقصان پہنچانے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. تریپورہ کے ہمارے اگر نوجوانوں, کیا جواب دو گے؟ ایشور تو کہے گا, ہم نے کہا کرشن جی کے ذریعے پا اہنسا ستیما کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپ تم ہیر چاپلما اوم بھور بھو سواہا تتسویترورنیم. اے پرماتما, بھول چوک میں جو غلطی ہو جائے معاف کر دو. اے ایشورا, جان بوجھ کر جو غلطی ہو جائے معاف کر دو. تم دعا کرو اپنے رب سے. تریپورہ کے ظالموں, فسادیوں, لوٹیروں, تم نے ماؤں کی عزتیں لوٹی ہے. تمہارے ساتھ ایشور کی پیس اور ایشور کی کرپا نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کے اندر انسان تو دور کی بات ہے, انسان تو دور, ایشور تم سے نفرت کریں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, پھر پتہ کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے, نوجوانوں کی قوم, یہی نوجوان تھے, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعاون پیش کرتے. محمد الرسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کون آئے ساتھ میں؟ حضرت ابو بکر صدیق آئے. کتنی عمر تھی ان کی میرے ساتھیوں؟ 37 سال کی عمر تھی. حضرت علی کی کتنی عمر تھی؟ 11 سے لے کر 12 اور 14 سال کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے. حضرت عثمان کی کتنی عمر تھی؟ ماتر 20 سال. نوجوانی ہے.
اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کتنی عمر تھی؟ 26 سال کی عمر تھی۔ حضرت بلال حبشی کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 18 سال کی نوجوانی میں۔ میرے دوستو یہ یاد رکھو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 11 سال میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ انہوں نے تعاون پیش کیا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے۔ عبد الرحمن بن عوف 30 سال کی عمر میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں آئے؟ 19 سال کی عمر میں آئے۔ اور پھر ایک معصوم سا بچہ جن کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، زید بن ثابت 13 سال کی عمر میں مسلمان بنتے ہیں، اور 17 دن کے اندر ان معصوم نوجوان نے عبرانی اور سریانی زبان سیکھ کر قرآن کریم کا سب سے پہلے ٹرانسلیٹر بنے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں یہ دل کے اندر جذبہ کہ ہم بھی قرآن کریم کا دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے، سنسکرت زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندو بھائیوں کو بھی سنائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ ہمارے نوجوان تو بس جناب مست ہے پینے پر، کوریکس پیتے ہیں، ٹھیپیاں پیتے ہیں اور ٹیبلٹ نگل لیتے ہیں، سلیسن سونگتے سونگتے مدہوش ہو کر سو جاتے۔ آج جدھر بھی دیکھو بہار کے اندر شراب کی بندش تو ہے، لیکن کالا بازاری ہو رہی۔ وہی لوگ جو بندش کی بات کرتے ہیں، انہی کے گھر کے اندر سب سے بڑا، سب سے زیادہ شراب پایا جاتا ہے، انہی کے گھر کے اندر سے تسکری ہوتی۔ 33,000 کروڑ روپے منافع کو پسے پشت ڈال کر بہار سرکار نے اس کے اوپر بندش لگائی، مگر اندر خانہ جناب بنگال سے، نیپال سے شراب کی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہے، اور ان شراب کی دہلیز پر اور اس شرابی زندگی میں سب سے زیادہ کون؟ ہمارے نوجوان، ہمارے دوست، ہمارے پیارے بچے۔ ہمارے اسکول میں کمپلین آیا آج صبح، ہم جلسہ کر کے گئے، سوئے، نماز پڑھ کر 9 بجے اٹھے، اٹھنے کے بعد ہمیں آن لائن کچھ پیپرز کرنے، ہم پہنچے تو ایک گارجن آیا اپنے بیٹے کو لے کر، چھوٹا میرے اسکول میں ہی پڑھتا، بولا حضرت یہ دیکھ رہے کتنی عمر ہے؟ ہم نے کہا کہ 10 سال عمر ہوگی۔ بولا یہ گٹکا کھاتا ہے ابھی سے، گٹکا اور کھینی بھی کھاتا۔ ہم کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ابا مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے ندی میں، تو بنسی ہوتی ہے وہ ڈنڈے والا، ہمارے یہاں بنسی بولتے ہیں، اس سے مچھلی پکڑتے ہیں، تو ہم بھی ساتھ میں گئے ابا کے ساتھ میں۔ ابا بولے بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں مچھلی پکڑتا ہوں۔ پکڑنے لگے۔ ابا کے پاس آج بھی ہمارے دادا تاؤ چچا کے پاس ایک ٹھپیا ہوگی جس میں کھینی رکھتے، کھینی تمباکو مطلب رکھتے، آج بھی رکھتے۔ ہم نکال کر کے اس میں سے 2 ٹکڑا لے کر ہم کھا گئے۔ 6 گھنٹے تک مجھے ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسے آج بھی اگر ہمارے سامنے کوئی سگریٹ پی لے، کوئی بیڑی پی لے تو ہم کو چکر آ جاتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے وہ چیز۔ لیکن ہمارے نوجوان باپ، ہم کو تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ 10 سال عمر ہے، بلا حضرت چبا چبا کر کھا جاتا ہے۔ گل اس کے کمر میں گل وہ کرتے ہیں بعض لوگ، جب تک گل نہیں کریں گے تو وہ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو ان کا نکلے گا ہی نہیں، وہ جب تک پریشر نہیں ڈالیں گے، ایسی عادتیں ہو گئی۔ بعض لوگ تو بیڑی لیتے ہیں، جب تک بیڑی نہیں جلے گا تو ان کا سگنل نہیں آئے گا، وہ جائیں گے ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، تو وہ ان کا کلیئر نہیں ہو سکتا، عادتیں ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہمیں تعجب ہے اس بچے کو کہاں سے سنگت میں ملی۔ جب پاتا کیا تحقیق کی تو ایک بچہ ہے جو ٹھیلا چلاتا ہے، وہ اس کے سنگت میں کبھی کبھی بیٹھتا ہے، اور وہ لڑکا کوریکس سپلائی کرتا، اس کو پہلے گٹکا کھلایا، پھر یہ تمباکو کھلانے کی عادت ڈالی، اور کسی دن بعد کہے گا کہ 200 روپے لاؤ۔ وہ جب ماں باپ اس کے فیس دیتے کہ جاؤ ذرا مولانا عبداللہ کے اسکول میں 300 روپے کی فیس دے دینا، وہ یہاں فیس دینے کے بجائے وہاں پر جا کر وہ کوریکس کا 3-4 ٹھپیا لے گا اور پی کر کے سو جائے گا۔ یہیں سے بچے بگڑ جاتے ہیں ہمارے نوجوان۔ کون بتائے ان نوجوانوں کو؟ میرے ماں اور میرے بہنوں، میری سماج کی بہو بیٹیوں، ان بچوں کو صحیح ٹریک پر لانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں کیا کرتا ہے نگاہ رکھیے، کوئی جبرائیل نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے، آپ ہے ذمہ دار۔
آپ ہیں اپنے بچے کے پروٹیکٹر. اسی لیے کہا ویدوں میں پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا ماترمان چرترمان ماترمان پتامان چاریاوان پروشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودھوتی یسسا ماترمانہ، کہ انسان کو ودوان بناتا ہے پہلے نمبر پر ماں، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر اس کا ٹیچر. پہلے نمبر پر ماں. یہاں ہماری مائیں ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچے پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہے تو موبائلوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، گانا سننے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہماری سماج کے ماں بہنوں کو یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر بیٹھے تو تلاوت کر لیں، یہ نہیں کہ کم سے کم صبح شام تلاوت کریں تو بچے پر کم سے کم کچھ اچھا اثر پڑے گا. ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی، آج بھی کہتا ہوں، یہودی بچے کیوں مضبوط ہوتے ہیں، شارپ مائنڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں پریگننٹ جب ہوتی ہے، گربھ شیل سے لے کر گربھ دھارن سے لے کر بچے کے جنم ہونے تک اس کی ماں اچھے ڈائٹس کھاتی ہیں، یعنی ہیلتھی سامان کھاتی ہیں، پڑھتی زیادہ ہیں، میتھ کا حساب کتاب زیادہ کرتی. اس سے بچوں کے کوئی کسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ میڈم آپ اتنے سوال کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے حساب کتاب گنت چھان بین کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اس کے دماغ کو شارپ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. ہے کوئی مسلمانوں میں ہماری مائیں وہ جو یہ سوچے کہ ہمارے بچہ جو ہمارے پیٹ میں ہے، میں کچھ اچھا کروں گی، قرآن پڑھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، دعا کروں گی اللہ سے تو اس بچے پر ایک اچھا اثر جائے گا؟ نہیں ہے. جب ہماری مائیں ایسی نہیں تو پھر کہاں سے پیدا ہوں گے اصحاب کہف کی طرح بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو ساتھ دینے والے بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے موسیٰ بن نصیر؟ کہاں سے پیدا ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت سعد؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بچے؟ کون تھے عبداللہ ابن عباس؟ 16 سال کی عمر تھے. سارے کے سارے مفسرین جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آ جائے سامنے تو سب کا قلم رک جاتا ہے. 16 سال کے معصوم بچے ایک نوجوان ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قربان جاؤ آپ ان ہمارے صحابہ کرام ان نوجوانوں پر کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم بھارت کی دھرتی پر اسلام کے جھنڈے کو عسکری اعتبار سے سب سے پہلا گاڑنے والا کون؟ محمد بن قاسم الثقفی. عمر کتنی تھی میرے بھائیوں؟ ماتر 17 سال. اسامہ بن زید حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سپہ سالار بنائے گئے، کتنی عمر تھی معلوم ہے آپ کو؟ بلکہ محمد رسول اللہ کے وفات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 17 سے 18 سال تھی اور جنگ کے سپہ سالار بنائے جاتے. اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. ان کی نگرانی اور سپہ سالاری ایک معصوم سے بچے کی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا صدر نہیں بنایا جائے گا. ہمارے جو پوروج ہیں، ہمارے جو دانشور لوگ ہیں، ان کا مشورہ رہے گا، محنت آپ کی رہے گی. ان کی جیسے ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے ذاکر بھائی اور پوری کمیٹی ہے، ان کی نگرانی رہے گی، لیکن قیادت ان کے ساتھ ساتھ نگرانی میدان میں کام کرنے والے ورکر آپ ہوں گے. جہاں یہ کمبینیشن بن جائے وہ قوم پھر آگے بڑھتی چلی جاتی. دیکھ لو RSS کو، موہن بھاگوت جی بڑے ہیں، پروش ہیں، بیٹھے ہیں کرسی پر، لیکن 10,000 کروڑ، یہ 10 کروڑ ورکر ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکھن ہیں اس ملت کی کون؟ ہمارے نوجوان. 10 سال تک 5 سال تک میں بولتا رہوں گا کہ نوجوانوں میدان میں تمہیں آنا پڑے گا. معوذ بن افرا آپ کو بننا پڑے گا. ایک 13 سال کا بچہ، ایک 14 سال کا بچہ، دونوں کہاں میں ہیں؟ جنگ بدر میں. صفیں لگائی جاتی ہے، ادھر 1000 کی تعداد میں ابو جہل اپنے لاؤ لشکر لے کر موجود ہے، اور ادھر کون؟
ادھر یہ حضرات صحابہ کرام کی 313 کی تعداد میں صحابہ کرام، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار، کسی کے پاس بھالا ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو بھالا نہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے تو کسی کے پاس کوئی گھوڑی پہ سوار ہے اور کوئی اونٹ، 2-3 سواری کا نظم، تلوار بھی پورے نہیں، ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، 1000 کی تعداد، 100 گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ظالم بادشاہ سامنے کھڑا ہے، عیاش کھڑا تھا، اس ملت کا فرعون کھڑا تھا، ادھر 2 بچے، معصوم بچے، کون؟ معاذ اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کھڑے، بیچ میں ایک صحابی تھے جو عمر دراز تھے، ایک طرف 14 سال کا بچہ، ایک طرف 13 سال کا بچہ۔ یہ صحابی سوچے کہ ارے یہ میں دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالوں گا، یہ سوچ رہے تھے اندر اندر۔ تو اتنے میں آواز آتی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو اب یہ بڑے میاں سوچنے لگے کہ ارے، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہو تم ان کے ساتھ؟ بولا نالائق محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جہاں دیکھ لوں گا۔ یہ دیکھیں ہمت، جوانوں آپ کے لیے ہے یہ میسج، میں چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں چچا ذرا بتاؤ تو صحیح ہے کہاں پر، ابو جہل کو دیکھ لوں تو چھوڑوں گا نہیں۔ نالائق ہمارے نبی کو گالی بکتا، برا بلا جادوگر کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کو ہمت ہو جاتی، ارے ہیں چھوٹے بچے ہیں، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں تو بڑے دکھ رہے۔ میرے بھائیوں یہ بات چلی رہی تھی تو بڑے میاں نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے میں جو گھوڑے میں دکھ رہا نا، ادھر سے ادھر جو ٹہل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ہاتھ میں تلوار، کہا اچھا یہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں جھپٹ پڑتے ہیں، پہنچتے ہیں میدان کارزار، شروع ہو کر اچھل کر تلوار ماری جاتی، اچھل کر ابو جہل نیچے گرتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل کے ساتھ قریب میں ایک اس کے دوست، اس کے شریک نے دیکھا، ایک کافر نے دیکھا تو فوراً حملہ کرتے ان بچوں کے اوپر۔ یہ بچے زخمی ہو جاتے لیکن ادمرا کر دیا کن کو؟ ابو جہل کو۔ پے بپر پے در پہ وار کرتے گئے، پیروں پہ، گھٹنوں پہ، کمر میں، پیٹھ میں، ادھر 13 سال ادھر 14 سال کے بچے، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں وہاں پر بجلی سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں دونوں، ایک دم ادمرا کر دیا، نیچے گر گئے۔ اس کے بعد پھر جب 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد میدان تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ دونوں بچے، معصوم بچے، یہ بھی زخمی ہو کر واپس لوٹتے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ چچا میں نے تو کام کر دیا ہے، وہ کمبخت بچے گا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو کہ کہاں پر ابو جہل پڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل زخمی حالت میں پڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن کاٹ کر، ان کی گردن اٹھا کر ایسے کاٹ کر، اس وقت مرتے مرتے بھی کمبخت یہ کہہ رہا کہ عبداللہ ابن مسعود میری گردن کو تھوڑا یہاں سے سٹا کر کاٹنا تاکہ میرا سر جو رکھا جائے وہ ایسا لگے کہ میں کسی سردار کا سر ہے میرا۔ مرتے مرتے بھی ابو جہل، مرتے مرتے بھی تکبر، اتنا بڑا غرور کا، تکبر کا وہ خدا تھا، وہ اسی لیے کہا گیا اس امت کا فرعون۔ موت کس کے ہاتھ آئی؟ کس نے ان کو مارا؟ ایک 13 سال کے نوجوان اور ایک 14 سال کے نوجوان نے ان کو اس میدان کے اندر ان کو موت کی نیند سلاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، عمر سے کوئی لینا دینا نہیں، میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے، ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل تھا، ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی تو شراب پی جاتی تھی، اس وقت بھی تو ہم آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں، تھوڑے خراب لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار کرنے کی کوشش کرتے، اس وقت بھی ہو سکتا تھا، لیکن معاذ اور معوذ گئے نہیں گئے،
نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جنگ نہیں کر سکتے, اس وقت تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جنگ نہیں کر سکتے, آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے, میں مانتا ہوں, لیکن ہماری بیٹیوں کی جو عزت لوٹی جا رہی ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تریپورہ میں جو ظلم ہو رہا ان کے خلاف تو آواز بلند کر سکتے ہیں. جو کہ ہاٹ ارڑیا پرکھنڈ کے اندر محمد اسماعیل کا موب لنچنگ ہوا, ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. گجرات کے اندر فسادات ہوئے, ان کے لیے تو ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. مظفر نگر میں فسادات ہوئے, ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. ہمارے جو کرپٹ لیڈران جو اپنے پیسے کھا کھا کر ایمان بیچ لیا, جنہوں نے ہمارے سماج میں کرپشن ہوتا ہے, ہمارے سماج میں لوگوں کے خون پسینوں کو چوستے ہیں, ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آپ کی یہی آواز معوذ اور معاذ کی سنت کو زندہ کر سکتی ہے. لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تبھی ہوگا. واٹس ایپ یونیورسٹی میں بزی رہیں گے, چھٹی نہیں ملے گی آپ کو, تو پھر یو کانٹ ڈو اٹ اینی تھنگ, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخ ہے لمبی چوڑی. رکھنے پر اگر آئے, بتانے پر اگر آئے کہ ایک بہت بڑا وقت چاہیے, لیکن ابھی تو چونکہ 3:45 بھی بج چکا ہے, اور آپ لوگ بہت سے, یہ میری سمجھیے کہ سیمانچل کے لیے میری بدنصیبی, مجھے 1 بجے کے بعد ہی ٹائم دیا جاتا. لیکن کیا کریں, نظام ہے, جلسے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے. وہ ہم کو, میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں, میں کوئی مہان مقرر نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی پلس پوائنٹ مقرر بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم کو اتنا سمان دے کر بلاتے ہیں, اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے مشغولیات ہیں, ان کو چھوڑ کر ہم رات کو عشاء کے وقت آپ کے پروگرام کے لیے چلتے, اور پھر بس کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو ہماری ذات سے ہم جو جانتے ہیں قرآن و شریعت کے تعلق میں, وہ آپ تک ہم آپ کو وہ پیغام پہنچا سکیں, آپ تک وہ بات ہم آپ کو بتا سکیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں, کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ مولانا اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس ہم کو کوئی راستہ نہیں. سب سے پہلی چیز 2-3 کام بتا دیتا ہوں, وہ کیجئے, اس کے بعد میں بھی اپنا جگہ لوں گا. ہمارے بھی پیٹ میں بہت زیادہ جان نہیں ہے, اور آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ جان نہیں بچی, اس لیے کہ نیند سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آتے آتے جب ہم آ رہے تھے, ہمارے پائلٹ صاحب بھی ساتھ میں تھے, لیکن ہم عموماً گاڑی اپنے پائلٹ کو نہیں دیتے, رات کو ہم خود ڈرائیو کرتے, خود سے ڈرائیو کرتے. ذاکر بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو آتے آتے نیند آ رہی تھی ہم کو, تو ہم نے سوچا کہ بہت غلط ہو جائے گا, گاڑی روک کر ہم 15 منٹ سوئے گاڑی میں. دن میں سونے کی فرصت نہیں ملی, آپ کے جلسے میں آنے کے لیے 15 منٹ سوئے. کہاں؟ کٹیہار اور پورنیہ کے راستے میں. اس کے بعد پھر تھوڑے فریش ہوئے, تب آپ کے جلسے تک ہم پہنچے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آپ کی محبت ہے, آپ کی انسیت کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور اتنی دیر تک بول پاتے, ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہماری زبانوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتا کہ ہم 2-3 الفاظ صحیح ڈھنگ سے آپ کو کہہ سکیں. لیکن ایک پیغام نوجوانوں میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو لوٹے, آپ کو وانتم الاعلون کا تاج آپ کو نظر آئے, تو 2-3 کام کیجئے. سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے سارے مسلمان کہ اپنے قرآن و شریعت سے جڑ جائیے دوبارہ. ہم لوگ بہت ڈھیلے ہو چکے, اس سے ہٹیں گے تو دفن کر دیے جائیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر ہم نے روگردانی کی تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا, ان سے اپنا کام لے گا, ان سے اپنا کام لے گا اللہ تبارک و تعالی. ہم پھر یہی کہتے رہ جائیں گے آئی ایم اے مسلم, آر یو مسلم, and you know the kalima, you know the recite to the Quran. آپ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں؟ پلیز ٹیل می دا سورہ فاتحہ, بتائیے سورہ فاتحہ کیا. پلیز ٹیل می سورہ اخلاص, پلیز ٹیل می سم مقبول اینڈ مسنون دعاس. آپ بتائیے کچھ مسنون مقبول دعا ہے, بتائیے محمد رسول اللہ کے کوئی حدیث نہیں بتا پائے.
वहीं पूछ लीजिए कि खेसारी लाल कब आया इस दुनिया में, वो फौरन बता दें। वहीं पूछ लीजिए कि बैगन लाल कब आया इस दुनिया में, वो बता देंगे। वहीं नौजवान, चूँकि वो चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है फौरन, लेकिन इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी यहाँ पर भी बर्बाद होगी, मरने के बाद भी बर्बाद होगी। आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए, वो चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए जो दुनिया में भी आपको इज्जत दे और मरने के बाद तो आपके लिए एकदम बिल्कुल कालीन बिछा दे आपकी ज़िंदगी के। असल तो ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी, अभी फूंक निकली यूं ही रह गए। हमारा एक जवान दोस्त था, पढ़ने के ज़माने की बात है, हम उनको बोलते थे, वो नमाज बहुत छोड़ता था। हम लोग पढ़ने के ज़माने में बहुत शरारतें किए, बहुत शरारतें। क्या, छोटे थे, बच्चे थे, बिना वजू के चले जाते थे मस्जिद में, इस्तिंजा वगैरह किया, हाथ वाथ नहीं धोते थे, ठंडी में पहुंच गए मस्जिद, कुरान बिना वजू के पढ़ लेते थे। लड़कपन बचपन में करते थे ऐसा। तो वो क्रिकेट बहुत खेलता था, नमाज के टाइम में क्रिकेट खेलता था वो छुप छुप कर जाकर। हम उनको कहते थे, जुबैर देखो तुम नमाज बहुत छोड़ते हो यार, नमाज पढ़ा करो तुम। वो क्या बोलता, अरे यार अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या नमाज पढ़ें, पढ़ेंगे, थोड़ी दाढ़ी निकलेगी और थोड़े बड़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, 15 अगस्त का दिन था, हमको याद है, जिस मैदान में हम लोग भी खेलते थे क्रिकेट, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग भी। हर चीज़ का एक समय होता है, समय समय पर करने से बेहतर होता है। तो 15 अगस्त के दिन उसको बोला कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। वो यही बोला कि अरे मौलाना, अरे सालिम तू ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, अब बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी पढ़ेंगे। 15 अगस्त की शाम को वह घर के लिए निकला, उत्तर प्रदेश की बात है, गाज़ियाबाद की। वो घर के लिए निकला, ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे बैठा, बैठने के बाद शायद वो मुगल सराय तक पहुंचा, जिसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है। मुगल सराय का बना बनाया हलवा मिलता है, खा जाते हैं कटाकट, वैसे ही मुगल सराय बना बनाया हलवा मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिए। तो वहाँ तक पहुँचता है वो। अगले दिन सुबह को, ये 2 दिन के बाद फ़ोन पहुँचता है मदरसे में कि इस नाम का कोई बच्चा है। नहीं, उसका छोटा भाई साथ में था। वो बच्चा घर पहुँचता है, भागलपुर का था। घर पहुँचने के बाद 2-3 दिन के बाद मदरसे में फ़ोन जाता है कि दुआ कराना है, भैया फलां साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे, जुबैर तो घर गया हुआ है। बोला जुबैर घर गया, जिस ट्रेन में बैठा था उसी ट्रेन के गेट से वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। यानी 2 दिन पहले वो क्या बोल रहा था, अरे मौलाना पूरी ज़िंदगी पड़ी, और 2 दिन के बाद बहुत ख़तरनाक मौत होती है उसकी। जब वो गिरा था तो सामने बहुत बड़ा पत्थर था, ये हिस्सा उसका लगा था, तो ये हिस्सा उसका एकदम बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा था। कुर्ता पैजामा और आईडी प्रूफ थे उसके पास, जिसकी वजह से पहचान हुआ उसका। तो उसके मर्जर में उसके लाश को रखा गया। उसका छोटा भाई था जो सोया हुआ था अपनी सीट पे, वो बोला कि वो सीट से उठकर रात को 2 बजे किसी काम से इस्तिंजा करने के लिए टॉयलेट में गए, तो दोबारा वो नहीं आए। वहीं गर्मी के दिन में वहीं गेट पे बैठ गए, वहीं पर बैठे, शायद वहीं पर ऊँग आई, वहीं पर नींद आई, वल्लाह आलम, या किसी ने धक्का मारा। तो उसका भाई बोला कि हमने गिरते हुए देखा है, खिड़की की तरफ से हमने देखा कि कोई आदमी जो गिरा है सफ़ेद कपड़ों में। बोला मैं जैसे ही दौड़ कर आया, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ तो मेरा भाई नहीं मिला मुझे, और सफ़ेद कपड़े में मेरा भाई था। उस बच्चे ने वहीं पर शोर मचाया कि कोई गिरा है, 2 बजे रात में मेरा भाई गिरा है। पुलिस वाले का ये बच्चा पागल हो गया है। उसके बाद जब तहकीक की गई तब पता चला कि हाँ, इसके साथ एक बच्चा था, एक पैसेंजर था। उस बच्चे से फिर इंफॉर्मेशन वगैरह लेकर उस बच्चे को कहा कि जाओ तुम घर पहुंचने के बाद खबर कर देना, और नंबर उससे किसी तरह लेकर के इसके घर वाले को फ़ोन किया। तो फिर घर वाले गए, उसके लाश को वहाँ से लाए। मौत का कुछ पता नहीं, फ़ौरन मौत आई, चले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा कीजिए नौजवानों, शरीयत से जुड़िए। दूसरे नंबर पर क्या कहूँगा मैं,
पूरी कौम से कहता हूँ मैं कि एक प्लेटफॉर्म पर हम और आप मुत्तहिद हो जाए। किसी के लिए अगर कुछ जुल्म ज़्यादती गवर्नमेंट के तरफ से किसी पर भी हो तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको, देर से ही सही लेकिन असर जाएगा। इबरत हासिल कीजिए, सबक लीजिए। सिख भाइयों से 2.5% है। पटियाला में प्रोग्राम था लेने के लिए, सिख भाई आए, उन्होंने कहा कि मौलाना आप मुस्लिम हैं, आप 14-15% में हैं भारत के अंदर, हम लोग 3%, 2.5 से 3%। बोला जो काम हम चाहते हैं करवा लेते हैं और आप लोग क्यों नहीं करवा पाते? हमने कहा कि सर बोलिए। बोला आप अलग अलग बटे हुए इसलिए नहीं करवा पाते। हमने कहा कि तो आप? बोला सर हम लोग मुत्तहिद हैं, जहाँ पर भी जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। 10 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए, हिले नहीं है। कौन है बड़ी तादाद में? किसान सिख भाई बैठे हुए वहां पे। दूसरी चीज है ये मुत्तहिद होना, और तीसरी चीज हमारे नौजवानों के ताल्लुक से एजुकेशन से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ। सिर्फ तालीम ही है, कुरान और हदीस की तालीम और मॉडर्न एजुकेशन बक़द्र ज़रूरत अगर आपने हासिल कर ली, आइंदा 50 साल बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना जाए मैं मर जाऊंगा। अगर तब्दीली ना आए तो जो कि हाट पहुंचना एक गांव है पथराबाड़ी, वहां के कब्रिस्तान पर मैं दफन किया हुआ होऊंगा। मेरी हड्डी को, मेरी लाश को उठाकर आप पूछना कब्र खोद कर कि मौलाना अब्दुल्ला हमने ये तीनों काम किए थे फिर भी हम आज जलील है। मैं उस वक्त आपको जवाब दूंगा अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो मुझे यकीन है कि कौम के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली जरूर आएगी। हम वो कौम है, हमारी तारीख बहुत पुरानी, बहुत स्ट्रॉन्ग तारीख रही। तो इसीलिए मेरे भाइयों ये 2-3 काम हम करें। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर और ख़ुद के अंदर तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।